بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما نافعا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی تراویح میں 11واں پارہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں، سورہ ابراہیم اور سورہ ہود کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم غزوے سے جان بوجھ کر پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ غزوہ تبوک بہت مشہور غزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے زمانے میں یہ غزوہ کیا تھا، اور اکثر صحابہ کرام اس کے اندر شریک ہوئے تھے، بلکہ سب شریک ہوئے تھے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، یا جو مجبور تھے، معذور تھے، جو نہیں جا سکتے تھے، بچے تھے، وہی لوگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے، اس غزوے سے واپس آئے تو یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے جھوٹ بولنے لگے، ہیلے بازیاں اور طرح طرح کے بہانے بنانے لگے کہ یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے میں پھنس گیا، میں نہیں گیا۔ انہوں نے جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا، ان کی کوئی سرزنش نہیں کیا، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں کیا، سوائے 3 لوگوں کے۔ 3 لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دنوں تک ان کا بائیکاٹ کر دیا، نہ کوئی ان سے سلام کرتا، نہ کوئی ان سے بات کرتا۔ اللہ نے بیان کیا ہے اسی پارے کے اندر کہ ایسا ہو گیا تھا کہ معاشرے میں، مدینے میں رہتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اجنبی ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا، اسٹرینجر ہے۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور زمین ایک دم ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور ایسے لگنے لگی کہ وہ اس زمین کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن حق بات اور سچ بات انہوں نے بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سچائی کو بیان کیا۔ یہ آزمائش ضرور ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے توبہ کو قبول کیا، انہیں جنت کی خوشخبری دیا۔ اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا پردہ فاش کیا۔ اور حضرت کعب بن مالک، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک نے اسی لیے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ اگر وہ بول دیں گے تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ اپنے نبی کو بتلا دے گا، پھر پورے معاشرے کے اندر ہماری ذلت اور فضیحت ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن ان منافقوں نے جھوٹ بولا تو اللہ رب العالمین نے
ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھایا اور اپنے نبی کو بتایا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا، تو سب پھر دوڑے ہوئے آئے اور لگے معذرت کرنے لگے معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ عذر پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش مت کرو، ہم تمہاری بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، تم جھوٹے ہو۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری سچائی ہمیں بتلا دیا ہے، تمہارے سارے حالات اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ پھر جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے تو جو تو نے غلط کام کیا ہے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، جو تم نے کیا ہے اللہ اس کے بارے میں تمہیں بتائے گا۔ تو یہ 80 منافقین تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ 3 آیتیں 11ویں پارے کی ابتدائی 3 آیتوں کو انہی کے بارے میں اتارا، اور جن تینوں کی معافی اللہ نے کیا ہے ان کا ذکر بعد میں وعلى الثلاثة الذين خلفوا کے ذریعے سے اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر صحابہ کرام کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے اور انہی کی اقتداء کیا، انہی کی اتباع کیا احسان کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے ایک وہ تھے جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور دوسرے قسم وہ لوگ تھے جو شروع میں ایمان لائے اور مدینہ میں رہے، اور جب یہ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو انہوں نے ان کو پناہ دیا، ان کی مدد کیا، اللہ نے ان کو انصار سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ سابقین اولین میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ۔ اور راجح قول کے مطابق کہ جنگ بدر تک جو مکہ میں رہ کر کے ایمان لائے یا مدینہ میں رہ کر کے ایمان لائے، وہ سب کے سب سابقین اولین میں ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ جنگ بدر کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کا بھی اپنا مقام ہے، ان کا بھی اپنا ایک مرتبہ ہے۔ بدر میں شریک ہونے والے، اس کے بعد جو ہے بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، حدیبیہ میں شریک ہونے والے، ان سب صحابہ کرام کا بھی مقام ہے، لیکن ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ ان کی شرط یہ ہے کہ جو غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے، اگر وہ سابقین اولین پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا اور اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی دعوت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انہوں نے اللہ کے ہر بات کو مانا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فضیلت بخشی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے سے پہلے جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں ان کی تمہیں اتباع کرنی، لیکن اتباع کی شرط یہ ہے کہ احسان کے ساتھ ہو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ مطلق کسی صحابی کی اتباع نہیں کی جا سکتی ہے۔ صحابی کی اتباع مقید ہے اس بات سے کہ اس کی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ اگر کسی صحابی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جاتی ہے تو صحابی کی وہ بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات چیز ثابت ہے اور صحابی کچھ اور بتلا رہے ہیں تو فوقیت اور ترجیح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ملے گی۔ یہی حکم ہے قرآن کا اور یہی حکم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو صحابہ کرام کی اتباع ہوگی، لیکن انہی چیزوں میں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، بہت سارے صحابہ کرام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، ان سب میں ان کی اتباع نہیں کرنا اور ان کے بارے میں اپنی زبان بھی نہیں کھولنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانیاں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی رضامندی کا اظہار ہی نہیں کیا، صرف یہ نہیں کہا رضی اللہ عنہم، بلکہ یہ بھی کہا ورضوا عنہ، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یہ لوگ بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔ اللہ نے دونوں طرف کی خوشی کو ذکر کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کیا ہے کہ صحابہ کرام کی رضامندی ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دائمی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ان سے خوش ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اللہ خوش ہے، ہمیشہ یہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں اور ان کا مقام ہے، تو ان کے بارے میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، ان کی شان میں تنقیص نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس سے راضی ہو گیا اور جس کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دیا، ایسے صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے۔ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے بغض رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے نفرت کرے، آپ کو گالیاں دے۔ وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں سناؤں، بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یا ان کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، اگر اس پہ مسلمان عمل کر لے، اگر سچا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی بات ضرور مانے گا۔ صحابہ کے درمیان جو بھی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایک دم صحیح حدیث ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کا جب تذکرہ ہو تو تم اپنی زبان بند رکھو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم صحابہ کی شان میں بد زبانی کرو اور اپنی زبان کو ان کے بارے میں کھولو۔ جو ان کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ وہ نبی کے جانثار تھے، وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ ہم ان کی شان میں کیچڑ اچھال کر کے کیا کریں گے؟ وہ آسمان ہے، ہم زمین ہیں، آسمان کی طرف کوئی تھوکے گا تو تھوک اسی کے منہ پر پڑے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کی عظمت بہت زیادہ ہے، ان کا احترام کرنا بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے، اور جس نے میرے نبی کو دیکھا اسے کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ بہت مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ اگر صحابہ کرام کی شان میں ہم گستاخی کریں اور ان کو ہم نہیں مانیں تو گویا ہمارا سارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ پورا قرآن ہی پہنچا ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ یہ قرآن پہنچانے والے کون تھے؟ قرآن کے حافظ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ قرآن لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ حدیث لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو ہی برا بھلا کہیں اور انہی کے شان میں گستاخی کریں تو پوری شریعت ختم ہو جائے گی، اور صحابہ کی شان میں لنترانی بکنا یا گستاخی کرنا گویا کہ پورے اسلام کی تنقیص ہے، پورے اسلام کی بدنامی ہے اور پورے اسلام کی بے عزتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کا احترام کرے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، نفاق اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے مال سے بہت زیادہ محبت ہو۔ نفاق کی بیماری یہ اصلاً حب مال سے پیدا ہوتی ہے۔ مال کی جب زیادہ محبت ہو تو انسان کے دل کے اندر گندگی اور بیماری پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے
کیونکہ انفاق سے نفاق کی بیماری جڑ سے کٹ جاتی ہے، فضائل اور اچھے اخلاق پروان چڑھتے ہیں، برائیاں مٹتی ہیں، دل انسان کا صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تو تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے۔ یہاں پہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ایک ہے تطہرہم، ایک ہوتا ہے تطہیر اور ایک ہوتا ہے تزکیہ۔ تطہیر بولتے ہیں طہارت، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پاکی اور صفائی، جو ظاہری طور پہ گندگی لگ جائے اس کی صفائی کو ہم تطہیر بولتے ہیں اور اس کو طہارت بولتے ہیں۔ اور جب اندرونی صفائی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین یعنی وہ ظاہری صفائی بھی کرے اور ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی ہو جائے، انسان کے اخلاق سدھر جائیں، انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں، انسان کے اندر صلاحیتیں پروان چڑھنے لگے، تو اس کو تزکیہ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کے ذریعے سے ظاہری طہارت بھی کرتا ہے اور باطنی طہارت بھی کرتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے ظاہری طور بھی پاک کرتا ہے اور اللہ اس کے دل کی بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ وصلی علیہم ان صلاۃ سکن لہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دیا ہے کہ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جب آدمی گناہ کرے، جب آدمی کسی سے غلطی ہو جائے، تو اگر وہ اللہ کی طرف توبہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو توبہ کے ساتھ ساتھ اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ توبہ کی قبولیت کے، اس سے توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کے ساتھ صدقہ کا ذکر کیا ہے۔ دلیل اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ وہی ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو بھی قبول کرتا ہے، ان سے صدقات کو لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات، توبہ اور صدقہ دونوں کا یہ ذکر کیا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آدمی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرے، تب اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو زیادہ چانس ہے کہ اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف سازش رچنے کی کوشش کیا، ایک بہت بڑے صحابی جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے باپ ابو عامر تھے، یہ ایمان نہیں لائے، بعد میں یہ جا کر کے عیسائی بن گئے، رہبانیت کو اختیار کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہ مکہ کے مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ جنگ احد کو پیش کرانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ احد کے موقع پر انہوں نے گڈھا بھی کھدوایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی ہونے پر مجبور کیا تھا۔ پھر بعد میں یہ روم بھاگ گئے۔ جب روم بھاگ گئے تو یہاں پر جو منافقین تھے مدینے کے اندر، انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم مدینے کے اندر ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں پہ ہم لشکر لے کر کے آئیں تو وہاں پہ ٹھہر سکیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکیں۔ تو مدینے کے اندر دو مسجد تھی، ایک مسجد شہر کے اندر تھی جو مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد جو شہر سے باہر تھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو مسجد تھی، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے قریب ہی میں ایک مسجد بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ آپ چل کر کے اس میں نماز پڑھ لیجئے۔
غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم جنگ کی تیاری میں ہیں، ہم آئیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ لیکن جب غزوہ تبوک سے لوٹے، راستے ہی میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس مسجد کی بنیاد ہی غلط ہے، اور جس مسجد کی بنیاد غلط ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد ضرار بنایا، ضرار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، چاہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ضرر اور ایک ہوتا ہے ضرار۔ ضرر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائے تو آپ کا فائدہ حاصل ہو، اور ایک ہوتا ہے ضرار، جو دوسروں کو صرف نقصان پہنچے، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ تو انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اس میں ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مسجد ضرار ہے، وہ کفرن، اس مسجد کو بنانے والے ان کے نیت کے اندر کھوٹ ہے، ان کے اندر کفر ہے، وہ تفریقاً بین المومنین، انہوں نے اس مسجد کی بنیاد مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ڈالی ہے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے گھات میں لگنے کی جگہ بنائی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں وہ یہاں پہ آ کر کے چھپیں گے، گھات میں لگیں گے اور مسلمانوں کا انتظار کریں گے اور ان کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى، ہماری نیت تو صرف خیر خواہی کی، اچھائی کی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ان کی نیت خیر خواہی کی نہیں ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو تکلیف دی جائے۔ تو ایسی مسجد اگر کوئی آدمی بناتا ہے جس سے کفر کا پرچار ہو، جس سے شرک کا پرچار ہو، جس سے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جائے، مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، تو ایسی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے آگے کہا وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی بھی اس مسجد میں مت جائیے، اس میں قیام مت کیجئے، آپ کھڑے مت ہوئیے، اس میں نمازیں مت پڑھیے۔ اس کے بازو میں جو مسجد بنی ہے، مسجد قباء، لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے۔ مسجد قباء کی دو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک خصوصیت تو اللہ نے یہ کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد جو شروع سے ہی جس کی بنیاد تقوی پر ہے، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ اس میں جائیں، نماز پڑھیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد کے پاس رہنے والے لوگ، اس مسجد میں جانے والے لوگ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، او اللہ یحب المطہرین، اللہ پاکی کو، پاک رہنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دو خصوصیت بتائی اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ کہ مسجد قباء کی بنیاد یہ تقوی پر ہے، اور وہاں کے لوگ پاکی کو بڑا ترجیح دیتے ہیں۔ پاکی کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر کھوٹ نہیں ہے، ان کے دل عقائد فاسدہ سے پاک ہے، ان کا ایمان صحیح ہے، ان کے اعمال صحیح ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ مٹی کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے طہارت کے لیے، مٹی کا بھی استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس پاکی کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ مسجد قباء ہے اور اس کی بنیاد اللہ رب العالمین نے تقوی کے اوپر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسجد قباء میں آپ نماز پڑھیے، مسجد ضرار میں آپ نماز مت پڑھیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے راستے سے ہی کچھ صحابہ کو بھیج کر کے اس مسجد کو گروا دیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور مسجد قباء ابھی بھی ہے، آپ اگر جائیں تو مسجد قباء کے اندر ضرور نماز پڑھیں،
بڑا ثواب ہے مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ صحیح روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 1168 عن سالم بن حنیف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تطهر احدكم في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى صلاه كان له كاجر عمره، اگر کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جاتا ہے اور مسجد قباء میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، وفی روایہ صلی رکعتین، اگر مسجد قباء میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کان له کاجر عمرہ، اللہ اکبر، اللہ اسے عمرہ کے برابر ثواب دے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد قباء میں ایک نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو اللہ اسے عمرہ کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری مسجد ہے، مسجد قباء جائیں تو اس کے اندر ضرور نماز پڑھیں۔ جب جب موقع ملے آپ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھیں، مسجد قباء کے اندر بھی جا کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی پارے کے اندر ایک سودے کا ذکر کیا ہے، اور سودا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ دیکھیے، بیچنا ایک الگ ہوتا ہے اور خریدنا الگ ہوتا ہے۔ بیچتا ہے آدمی کسی چیز کو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیسہ کمائے۔ کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے تو اسے پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کو بیچ کر کے دوسری چیز خرید کر کے اس کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے، یا ایک جگہ سے بیچ کر کے دوسری جگہ وہ خریدنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے وہ جنت خریدنے کا ذکر نہیں کیا ہے، جنت بیچنے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مومنوں سے خرید لیا ہے، مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ جنت کو بیچا نہیں ہے، جنت کے بدلے جان اور مال کو خریدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جب اللہ نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہے، پھر ہم کیوں اپنی جان اور مال کی پرواہ کریں؟ کیوں ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ نہ کریں؟ کیوں اللہ کے دین کے لیے ہم اپنی جان کو خرچ نہ کریں؟ کیوں ہم اپنے وقت کو اللہ کے دین کے لیے نہیں لگائیں؟ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کرنی ہوگی، اپنا مال اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان تو اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے جنت بھی دے رہا ہے، پھر بھی انسان اگر اللہ کے لیے قربانی نہیں دے، اپنے مال کی قربانی نہیں دے، اپنی جان کی قربانی نہیں دے، اپنے وقت کی قربانی نہیں دے، تو اس سے بڑا بد نصیب انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ ذکر کیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق نہیں دے وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر کیا ہے۔ 2 مرتبہ صحابہ کرام کے توبہ کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے توجہ پر فرمائی، نبی کی طرف توجہ فرمائی، انصاریوں کے اوپر توجہ فرمائی، مہاجرین کے اوپر توجہ فرمائی، اور ان تمام صحابہ کرام کے اوپر توجہ فرمائی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک میں مدد کیا، اس وقت جب کہ بہت سارے لوگوں کے دل ہل گئے تھے، قدم ڈگمگا گئے تھے۔ اس وقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، سچی توبہ کیا، تاب علیہم ثم تاب علیہم، اللہ نے ان کی طرف توجہ کیا اور اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے شروع میں اللہ نے لقد تاب اللہ ذکر کیا ہے، اور آیت کے اخیر میں بھی ثم تاب علیہم اللہ نے توبہ کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے توبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی تو انہوں نے توبہ کیا، اور دوسری توبہ سے مراد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق بھی مانگے کہ اللہ رب العالمین اگر اس سے کوئی
گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے کی توفیق اللہ اسے عطا فرمائے. جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا آدمی کچھ کر نہیں سکتا. اسی طرح سے اس بارے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دو عظیم صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور بڑی پیاری باتیں ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا. تم ہی میں سے آیا، فرشتوں میں سے نہیں آیا، جناتوں میں سے نہیں آیا. کن لوگوں میں سے آیا؟ مکہ والوں میں سے آیا، انسانوں میں سے آیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے آیا ہے. اشارہ سمجھ لیجیے اللہ رب العالمین کیا بتانا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ والوں میں سے ہی رسول بنا کر کے بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہارا مشکل میں پڑنا اس نبی پہ بہت گراں گزرتا ہے. اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتے تھے. کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی امت کو تکلیف ہو یا ان کی امت کے ساتھ برا سلوک ہو، ان کی امت کے ساتھ برا ہو، چاہے دنیا کے اندر ہو چاہے آخرت کے اندر ہو. ہمیشہ چاہتے تھے کہ آپ کی امت اچھی رہے، آپ کی امت کے ساتھ دنیا میں بھی اچھا ہو، آخرت میں بھی اچھا ہو. یہ آپ کی رحمت اور رافت. حریص علیکم، بڑا حریص ہے تمہاری ہدایت کا. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پہ بڑا رؤوف اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو صفت ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک رؤوف اور رحیم. رؤوف اور رحیم یہ اللہ کی بھی صفت ہے اور رؤوف اور رحیم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بن گئی ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے گمراہ لوگ اور جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کی صفت اللہ کے شایان شان ہے اور بندے کی صفت بندے کے شایان شان، بندے کے لائق ہے. تو رافت اور رحمت، رافت جو ہے عربی زبان کے اندر بولتے ہیں رافت دفع العلم، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا یہ رافت کہلاتا ہے. اگر کوئی آدمی تکلیف کو دور کر کے سکون کا ذریعہ بھی پیدا کر دے، مثال کے طور پہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کانٹا بھی نکال دے، یہ رافت ہو گئی. اور کانٹا نکالنے کے بعد اس کی مرہم پٹی بھی کر دے تو یہ رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ ایسے ہی کریں گے، شفاعت کریں گے ان سے جہنم سے نکالنے کی، یہ رافت ہے. اور سفارش کر کے انہیں جنت تک پہنچا دیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اور بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق. ایسا نبی اللہ نے نہیں بھیجا، ایسا نبی جو راتوں کو اپنی امت کے لیے روتا ہو. اتنا مہربان، اتنا رحم دل جو راتوں کو اٹھتا ہے تو اپنی امت کی فکر کرتا ہے. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف حدیث کتاب الایمان حدیث نمبر 202 عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس وقال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. فبكى ورفع يديه وبكى فأرسل الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم أمتي أمتي. فقال سبحانه وتعالى لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد إلى آخر الحديث. لمبی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یہ آیت پڑھ رہے تھے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ انہوں نے تیرے بہت سارے بندے کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ ہم میں سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے اے اللہ وہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو چاہے تو معاف کرے، تو چاہے تو انہیں سزا دے. حضرت عیسیٰ نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیت پڑھی کہ وہ اللہ سے کہہ رہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی
اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی امتی، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھایا، رونے لگے اور کہنے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اتنا رویا کہ عرش والے کو ترس آ گیا. اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، کہا اے جبریل جاؤ اور میرے نبی سے پوچھو، محمد سے پوچھو، سل ہو ما یبکیک وربک عالم، تیرا رب جانتا ہے سبب کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. لیکن پھر بھی جبریل کو بھیجتا ہے. جبریل آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے. ابراہیم نے اپنے امت کو رب کے حوالے کر دیا، عیسیٰ نے اپنے امت کو رب کے حوالے کر دیا، سارے نبیوں نے اپنے امت کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. رو رہے ہیں. جبریل امین جاتے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین کو بتلاتے ہیں. اللہ پھر کہتا ہے اے جبریل جاؤ میرے نبی کو یہ خوشخبری سنا دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت روئیے، اپنے آنسو مت بہائیے. انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. ولا نسوک، آپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ کی امت کے ساتھ برا نہیں کریں گے کہ آپ کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر، ایسا رحیم، ایسا شفیق نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا. ایسا نبی آپ دنیا نے دیکھا ہی نہیں. ایک اور حدیث سن لیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان 199 نمبر کی حدیث. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل نبی دعوتا مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو یہ چھوٹ دیا کہ تمہاری ایک دعا کو ہم قبول کریں گے. کوئی بھی دعا تم مانگو ہم اس دعا کو قبول کریں گے. فتعجل کل نبی دعوتہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا کے اندر مانگ لی، ہر نبی نے مانگ لیا. وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن مجھے اللہ نے جو چھوٹ دیا کہ اے نبی آپ کے پاس بھی ایک چانس ہے، ہم آپ کی ایک دعا کو قبول کریں گے. میں نے اس دعا کو دنیا میں خرچ نہیں کیا. إِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اس دعا کو ابھی تک چھپا کر کے رکھا ہے، میں نے اس دعا کو سیو کر کے رکھا ہے. کل قیامت کے دن اپنی امت کے سفارش کے بارے میں وہ دعا اپنے رب سے کروں گا. اللہ اکبر. فَهِيَ نَائِلَةٌ، پھر آگے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. یہ جو میری اسپیشل دعا ہے جو میں نے بچا کر کے رکھی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی دعا کے ذریعے سے اپنے رب کے دربار میں اپنی امتیوں کی سفارش کروں گا. یہ سفارش اور یہ دعا ہماری اسے ملے گی جو میری امت کا آدمی اس حال میں مرتا ہے جبکہ اس نے شرک نہیں کیا ہے. لا یشرک باللہ، اس نے شرک نہیں کیا ہے، اسے میری یہ دعا نصیب ہوگی. اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے. سب نے اپنا چانس ہی گوا لیا، لیکن ہمارے نبی نے اس چانس کو ہمارے لیے بچا کے رکھا. اللہ ہم سب کو آپ کی سفارش نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہ بھی بتایا، ابھی میں نے بتایا کہ سفارش جو ہے اسی کی ہوگی جو شرک نہیں کر رہا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی کرے، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا سفارشی بنا سکتے ہیں، ہم اللہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین گناہ گاروں کے لیے تو اپنے ہاتھ کو صبح و شام پھیلائے رہتا ہے کہ صبح میں دعا کرے، شام میں دعا کرے، رات کا گناہ گار صبح میں دعا کرے، دن بھر کا گناہ گار شام میں دعا کرے. اللہ رب العالمین تو گناہ گاروں کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوا ہے. تو گناہ گاروں کی دعا نہیں سنے گا تو پھر کس کی سنے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا اللہ نہیں سنے گا. اللہ سب کی دعا سنتا ہے. سفارشی اگر کوئی آدمی بناتا ہے تو یہ شرک ہے، اور یہی کام مکہ کے مشرکین کرتے تھے. وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے،
بلکہ آج کے مسلمانوں سے زیادہ پکے، اگر کہیں گے ایمان ان سے تو پکے ایمان والے تھے۔ اگر اس کو ایمان کہا جائے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ابھی آپ نے پڑھا سنا قرآن کی اسی پارے کے اندر سنا، اذا احیط بہم جاءہم موج من کل جانب واحیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ سمندر کا سفر کرتے اور کشتی موجوں سے گھر جاتی، مصیبت میں پھنستے، مشکل میں پھنستے، تو لات کو نہیں پکارتے، منات کو نہیں پکارتے، حبل کو نہیں پکارتے، ود کو نہیں پکارتے، سوا کو نہیں پکارتے، کیا کہتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے سنا، سمندری سفر میں تھے، مصیبت میں پھنسے تو یہ لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ لئن انجیتنا من ہذی، اگر اب تو ہم کو نجات دے دے، بچا لے اس مصیبت سے تو پار ہوں گے، تو پھر جو ہے تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے پار ہوتے تھے شرک کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن جب مشکل میں پھنستے تھے تو خالص اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان مشکل میں پھنستا ہے تو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کے دربار میں، اس کے دربار میں، اس بابا کے پاس، اس بابا کے پاس جانے لگتا ہے۔ یہی تو مکہ کے کافر لوگ بھی کرتے تھے، سفارشی بناتے تھے، کہتے تھے کہ ہم یہ لات منات سوا یغوث یعوق یعوق ود سوا یغوث نصر حبل ان سب کی ہم پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں۔ یہ بڑے نیک اور صالح لوگ تھے۔ اللہ نے اس کا اسی پارے کے اندر ذکر کیا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکیں۔ تو مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جو معبودان باطلہ جو لوگ پوجتے تھے وہ صرف اسی مقصد سے کہ اللہ کے یہاں یہ سفارش کریں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بڑے نیک لوگ تھے، اور یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کے نیک اور صالح لوگوں کا نام ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ لوگ ان لوگوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کیا سفارشی کریں گے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اپنے بھائی سے لڑائی کی، اپنے خاندان والوں سے لڑائی کیا، ان کے مالوں کو مال غنیمت قرار دیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، صرف اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیتے تھے۔ تو پھر اگر آج کا مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ بھی شرک کر رہا ہے، اور اسے بھی جنت نہیں مل سکتی ہے۔ جنت اسی کو ملے گی جو توحید پرست ہوگا اور ایمان والا ہوگا، اور ایمان اور تقوی نہیں ہو تو آدمی اللہ کا ولی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ آگے آ رہا ہے بتاؤں گا۔ اور اگر ایمان اور تقوی ہو تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو بہت اچھا بدلہ دے گا۔ اور کیسا بدلہ دے گا؟ چلیے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى، وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، للذین احسنوا اے عملوا عملا صالحا، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ حسنہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اے الجنہ، اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ زیادہ، اور زیادہ کی تفسیر بولتے ہیں النظر الی وجہ اللہ الکریم، زیادہ کا مطلب اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اللہ، یعنی اللہ رب العالمین جنت بھی دے گا اور جنت میں اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور سب کو کرائے گا۔ آپ نے اس دن سوال کیا تھا کہ جو اوپر والے رہیں گے صرف اوپر والے ہی دیکھیں گے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث سے ہی وہ مسئلہ آپ کا واضح ہو جائے گا۔ صحیح روایت ہے ترمذی شریف ابواب صفت الجنہ، حدیث نمبر 2550 پر 2 جا کر کے سرچ کر لیجئے گا۔ حدیث اس طرح ہے، عن صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ قال اذا دخل اہل الجنة الجنة فنادى مناد ان لكم عند الله موعدا قالوا الم يبيض وجوهنا ونجنا
وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قالوا بلى قال فيكشف الله الحجاب قال فوالله ما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر الیہ۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جب سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، سارے جنتیوں کو انٹری مل جائے گی، فنادا منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے جنتیو، چاہے نیچے ہو چاہے اوپر ہو، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ان لکم عند اللہ موعدہ، اللہ کے نزدیک اللہ کا تم سے ایک بہت ہی بہترین وعدہ ہے۔ تو جنتی حیران ہو جائیں گے کہ اب کیا وعدہ ہے بھائی؟ کہیں گے الم یبیض وجوہنا، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، ہمارے چہرے کو خوبصورت نہیں بنا دیا، ہمارے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، سارے کے سارے لوگ سفید ہو جائیں گے، سارے کالے لوگ بھی گورے ہو جائیں گے جنت میں، ہم جیسے لوگ، سمجھیے کہ نہیں؟ جنت میں کوئی کالا نہیں ہوگا، سب گورے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جنت کا بیان کروں گا تو بتاؤں گا، جنت میں مردوں کے لیے بیوٹی پارلر کا بھی انتظام ہے نا؟ دنیا میں عورت بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، جنت میں مردوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ تقریر کروں گا جنت کے اوپر تو بتاؤں گا۔ تو اللہ کہیں گے کہ اللہ علم یبیض وجوہنا، اللہ ہم کو گورا چٹا بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ سب گورے گورے ہو جائیں گے اور خوب جو ہے سب بڈھے بھی جوان ہو جائیں گے، سب 30 اور 33 کے ہو جائیں گے، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سب اس کے سب جوان ہو جائیں گے۔ تو کہیں گے اللہ جوانی دے دیا، 30 ایئرز کا بنا دیا، ایک دم جوان آدمی، ہے کہ نہیں؟ اور 100 بیویوں کو کنٹرول کرنے والی طاقت، علم یبیض وجوہنا، خوبصورت اللہ خوبصورت بنا دیا، وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، جہنم سے اللہ ہم کو بچا لیا، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا، یہ ساری نعمتیں دے دیا ہے، بال بچوں سے بھی ملا دیا، ہمارے بال بچے بھی مل جائیں گے، اگر جنتی ہیں تو سب مل جائیں گے، ہماری بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی مل جائیں گے، اللہ سب کو جمع کر دے گا جنت میں، لے جاؤ اپنا خاندان بساؤ، ہے کہ نہیں؟ تو سب کچھ تو دے ہی دیا ہے، تو اب کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین وہ آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ایک اور چیز ہے جو اللہ رب العالمین تمہارے لیے رکھا ہے، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ اللَّهُ الْحِجَابَ، تو اللہ جو اپنا پردہ کیے ہوا ہے، حجابہ النور، جو نور کا پردہ لگائے ہوا ہے، اللہ وہ پردہ ہٹائے گا، فما آتاہم، سب لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے، ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، وہ سوچے گا کہ ہم کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، اس سے بہتر چیز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اس کے رب کا دیدار ہو جائے۔ تو اللہ کا دیدار دنیا جنت کی ساری نعمتوں سے افضل اسے نظر آئے گی، ما اعطوا شیئا احب الیہم، اس سے بہتر چیز انہیں دنیا جنت کی اور کچھ نظر نہیں آئے گی۔ جب رب کا دیدار ہوگا، رب کے چہرے سے بہترین دولت اور رب کے چہرے سے بہترین نعمت جنتیوں کو اور کچھ نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین یہ دیدار نصیب فرمائے گا للذین احسنوا الحسنى، جو اچھے عمل کریں گے، جو ایمان والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، ان کو یہ چیز ملے گی۔ اور اگر تقوی ہے اور ایمان ہے تو آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ قرآن کا ڈیفینیشن ہے، آپ اس بات کو نوٹ کر کے چلے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے اسی پارے کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگ اسی آیت کو پڑھتے ہیں لیکن ولی کی جو تعریف اصل ہے، جو ڈیفینیشن اللہ نے کیا ہے، اتنا ٹکڑا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون ہوں گے؟ اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی ہوگا تو وہی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ جو بھی ایمان اور تقوی ہوگا، جو بھی توحید پرست ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ گانجا پینے والا، چرس پینے والا، شراب پینے والا، بھانگ پینے والا، نشہ کرنے والا، اور نماز نہیں پڑھنے والا، روڈ پہ پاگل بن کر کے گھومنے والا اور مرنے کے بعد وہ ولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ولی بننا ہے ایمان پکا کیجیے، توحید کو پکا کیجیے اور تقوی اختیار کیجیے۔ اور تقوی کی صورت میں نے بتائی تھی، تقوی کا مطلب خوف الہی ہونا چاہیے، گناہوں سے پرہیزی ہونی چاہیے،
قرآن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو جائے، ایمان اور تقویٰ ہو جائے، تو اس سے بڑا اور کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. اور اللہ نے ایمان والوں کو ولی بنایا ہے، نبی کو مومنوں کا ولی بنایا ہے، اور مومنوں کو نبی کا ولی بنایا ہے، اور مومنوں کو مومنوں کا ولی اللہ نے بنایا. یہ ایمان کا ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے. ایمان اور تقویٰ ہوگا. جو جتنا زیادہ تقویٰ والا ہوگا، جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا، جتنا بڑا توحید پرست ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا ولی ہے. اللہ سے وہ جب وہ مانگے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 6502 نمبر کی صحیح بخاری کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی ایمان ہو، تقویٰ ہو، اور وہ اللہ کی عبادت کرے، فرائض کا اہتمام کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، تو اللہ کا اتنا بڑا ولی بن جاتا ہے. لئن سألنی لأعطین، اللہ کہتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ بولے گا، ہم اس کی بات کو، اس کے سوال کو پورا کر دیں گے. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِ لَأُعِيذَنَّ، اگر وہ پناہ مانگے گا تو ہم اس کو پناہ دے دیں گے. اس کا ہاتھ بن جائیں گے، اس کا پاؤں بن جائیں گے، اس کی کان بن جائیں گے، اس کی آنکھ بن جائیں گے. اتنا بڑا، یعنی ایسا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاؤں گا جس سے وہ چلتا ہے. اتنا اللہ کا وہ قریبی بندہ بن جائے گا. کب؟ جب وہ فرائض کا اہتمام کرے گا، ایمان ہوگا، فرائض کا اہتمام ہوگا، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے گا، تو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا وہ ولی بن جائے گا. جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا ہے وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ولی کوئی اسپیشل فوج نہیں ہے، اسپیشل مخلوق نہیں ہے. انسان اپنے عمل کے ذریعے سے ولی بنتا ہے. آپ اچھے بنیے، ایمان کو صحیح کیجئے، تقوی اختیار کیجئے. اللہ نے جو فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کو آپ ادا کیجئے. اور جتنی طاقت ہے آپ نفل عبادتوں کا اہتمام کیجئے، نفلی نمازوں کا، نفلی صدقات و خیرات کا، نفلی حج اور عمرے کا آپ اہتمام کریں گے. تو جتنا آپ اہتمام کریں گے، جتنا آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کا ولی بنتے جائیں گے. یہی جو ہے طریقہ ہے اللہ کا ولی بننے کا. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے توحید کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ہم سب کو قبر کے فتنے سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے. ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی قبر میں اگر زحمت ہو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے. اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں میں اے اللہ جنت کا بچھونا بچھا دے. اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کو کھول دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ ان کے نکلنے کا راستہ پیدا فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرما. اے اللہ غیب سے تمام مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہماری تمام بہو بیٹیوں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.